بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کی نئی ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ایمازون جنگل کے نام سے آج سبھی واقف ہیں۔ اس کے بارے میں لوگ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، کبھی سرسری طور پر اور کبھی دلچسپی کے ساتھ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چھپی سنسنی خیزی سے بھرپور خبریں آئے دن منظر عام پر آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمازون جنگل کی پوری اسراریت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج بھی یہ جنگل روئے زمین کا سب سے خوفناک جنگل ہونے کا درجہ رکھتا ہے، جس کے اندر راز اور اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ ایمازون کے جنگل کو اگر قدرتی عجوبہ قرار دیا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ کیڑے مکوڑوں، پرندوں، چرندوں، جانوروں کی ایسی ہزاروں مخلوق موجود ہیں جن کو ابھی تک کوئی نام نہیں دیا جا سکا۔ ایمازون کے جنگل میں آج بھی وحشی اور انسان خور قبائل موجود ہیں جو انسانوں کو کھاتے ہیں۔ جنگل میں موجود ان قبائل کی تعداد 400 بتائی جاتی ہے، جن کی کل آبادی 40 لاکھ سے زائد ہے۔ جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو تب بھی ایمازون کے جنگل کا بڑا حصہ اس قدر تاریکی میں ڈوبا ہوتا ہے کہ ٹارچ کے ساتھ آپ کو زمین دیکھنی پڑتی ہے۔ جنگل کے کچھ حصے اس قدر گھنے ہوتے ہیں کہ اگر ایک انسان جنگل کے ایک حصے میں کھڑا ہو اور بارش شروع ہو جائے تو اس تک بارش کے قطرے 10 سے 15 منٹ تک پہنچیں گے۔ ایمازون کے جنگل بارے بہت کچھ جاننے کی کوششیں جاری ہیں اور بہت کچھ جانا بھی جا چکا ہے، لیکن کل جنگل کے 10% حصے تک ہی رسائی ممکن ہو سکی ہے۔ ایمازون کے جنگل کے بارے میں سائنس اور دیگر ذرائع کی تحقیق کے بعد جو اعداد و شمار اور حقائق منظر عام پر آئے ہیں، اس سے اس جنگل کے خوفناک ہونے پر کسی قسم کا کوئی شک شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس علاقے کو ایمازونیا بھی کہا جاتا ہے۔ ایمازون جنگل شمالی اور جنوبی امریکہ کے علاقوں کی طرف کا ایک غیر معمولی بڑا جنگلاتی علاقہ ہے جو دریائے ایمازون کو بھی عبور کرتا ہے اور کہیں اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں میل تک آباد ہے۔ ایمازون دریا پانی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی کل لمبائی 7000 کلومیٹر ہے اور اس کی عمر کا تخمینہ 11 ملین سال تک کا لگایا گیا ہے، اور اس کی ابتدا جنوبی امریکہ کے 12 لاکھ سال پرانے پہاڑوں سے ہوتی ہے، جو پھر نہ جانے کہاں کہاں سے گزرتا ہوا کہیں سے کہیں پہنچتا ہے۔ تاریخ میں اس دریا کے اندر عجیب و غریب جانوروں اور مچھلیوں کی خبریں موجود ہیں جن کی شناخت ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ ایک گلابی ڈولفن کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا تھا کہ یہ ایک نایاب ڈولفن ہے جو ایمازون دریا کے گہرے پانی میں رہتی ہے۔ ایمازون کا جنگل دنیا کے 9 ممالک کی حدود میں واقع ہے، گویا اس جنگل کی حدود میں 9 ممالک آتے ہیں۔ ان ممالک میں برازیل، فرانس، گیانا، ایکواڈور، گیانا، کولمبیا، ونزویلا، بولیویا، پیرو اور سرینام کے کچھ حصے شامل ہیں۔ ایمازون جنگل کا بہت بڑا حصہ برازیل میں واقع ہے جو 50% سے زائد ہے۔ وسطی ایمازون میں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، جبکہ ایمازون کے مغربی حصے میں درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق ایمازون کا جنگل کا رقبہ 25,10,000 مربع میل ہے، جو کہ آسٹریلیا کے رقبے کے تقریباً برابر ہے۔ دنیا کی زندہ حیات کا نصف اسی جنگل میں پایا جاتا ہے۔ ایمازون جنگل کے بارے میں مہم جوؤں اور دیگر ماہر حیاتیات کی کچھ مستند لیکن انتہائی حیرت انگیز حقائق مختلف تحقیقی رپورٹوں کی روشنی میں سامنے آئے ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں۔ ان کے مطابق ایمازون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت ہے۔ یہ جنگل 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ زمین کی 20% آکسیجن اسی جنگل کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کے 40% جانور، پرند، چرند، حشرات الارض ایمازون میں پائے جاتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کی 25 لاکھ سے زائد اقسام، پرندوں کی 1500 اور دریا ندیوں میں مچھلیوں کی 2000 سے زائد اقسام یہاں پائی جاتی ہے۔ ایسے زہریلے حشرات الارض یہاں پائے جاتے ہیں کہ کاٹ لینے کی صورت میں چند منٹوں میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایمازون جنگل کی سب سے خوفناک بات وہاں کی جانور خور مکڑیاں ہیں جو اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں کو موقع ملتے ہی دبوچ کر ہلاک کر دیتی ہیں۔ جانوروں کو سورج کی دھوپ لینے کے لیے اونچے اونچے درختوں پر چڑھنا پڑتا ہے،
بندر خاص طور پر ایسا کرتے ہیں۔ وہاں 9 میٹر سے زائد لمبے سانپ تو عام پائے جاتے ہیں جو اپنی ہیبت اور شکل سے ہی جان لیوا دکھائی دیتے ہیں۔ 1922 میں وکٹر ہانٹس نامی پادری جب دریائے ایمیزون کی طرف گیا تو اس نے دریا میں تیرتے ایسے سانپ کو دیکھا جس کی آنکھیں اتنی بڑی تھی کہ بوٹ کی روشنیوں کی مانند لگتی تھی۔ ایمیزون کے جنگلات میں درجنوں مہم جو گئے لیکن واپس نہیں لوٹے، اور آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آیا وہ درندوں کے ہاتھ لگے یا انسان خور وحشی قبائلوں کی خوراک بن گئے؟ 2009 میں CNN کی ایک خبر نے سنسنی پھیلا دی جس کے مطابق برازیل کے ایک قبیلے نے ایک 19 سالہ نوجوان کو اغوا کیا اور اس کے ٹکڑے کر کے اس کو کھا لیا گیا۔ وہ قبیلہ پیرو کی سرحد کے قریب رہتا تھا۔ مقامی پولیس لڑکے کے اہل خانہ کے ساتھ اندر تک پہنچی تو وہاں اس کی کھوپڑی کو لٹکا دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پولیس کو ایسے قبائل تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح برازیل کا قانون بھی پولیس کو ایسے قبائلوں تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اس کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور نئی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔